درس کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج کا درس کا نمبر ہے 42 السنۃ فی السجود، سجدے میں کیا چیز سنت ہے۔ حدیث نمبر 150 ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سجد وضع كفيه على الذي يضع جبهته عليه قال وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ بُرْنُسِهِ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصَى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے پیشانی کے برابر رکھتے، اور میں نے دیکھا ان کو کہ شدید سردی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جبے سے باہر نکالتے اور ان کو کنکریوں کے اوپر رکھتے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کا سجدہ زمین کے اوپر ہونا چاہیے، کپڑے کے اوپر نہیں۔ اس لیے سخت ترین سردی ہونے کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ جبے سے باہر نکال کر ڈائریکٹ ریتی کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور ریتی کے اوپر پیشانی اور ناک رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سجدہ ڈائریکٹ زمین کے اوپر ہونا چاہیے، کوئی کپڑوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت شدید سردی تھی تو ان کا بغیر نکالے کے بھی ہاتھ اندر سے ہی رکھ کے کر سکتے تھے، جیسے اکثر لوگ کیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سنت ہے، سجدے میں اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر مس کرنا اور اپنے پیشانی کو زمین کے اوپر مس کرنا، یہ سنت سمجھتے تھے، اس لیے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ہاتھوں کا اور پیشانی کا زمین پر مس کرنا، چھونا، زمین سے ٹچ کرنا۔ اصل میں کیا ہے، ہم لوگ اب جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہائی فائی زمانہ ہو گیا، اب مساجد پہلے کی طرح نہیں ہو گئی ہے، مساجد بھی ہائی فائی 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح مساجد ہو گئی ہیں۔ تو اب ہم کو یہ سارے مسائل سمجھنے میں ذرا دشواری ہو رہی ہے۔ پہلے سمپل مسجد، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنایا۔ جس کو مسجد بنایا؟ سارے زمین کو، اور زمین کے اوپر کیا رہتا؟ ریتی، مٹی رہتی۔ اور انسان کی تواضع اور بندگی، خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری اس کا مٹی میں بیٹھنے میں رہتی۔ ایک آقا ہے تو اس کا نوکر اور خادم کہاں بیٹھتا؟ دور، اس کے فرش سے ہٹ کے ادھر دور بیٹھتا، اس کے عاجزی اور انکساری کی دلیل رہتی۔ تو آپ بندے بھی ہیں اور پھر ہائی فائی فرش کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے، ایسی کئی کی بندگی ہے وہ۔ تو بندگی میں، بندگی بولے تو ایک آقا ہے، ایک بندہ ہے، ایک غلام ہے۔ ایک آقا ہے، ہم غلام ہیں، بلکہ غلام سے بھی زیادہ گئی ہوئی کیفیت ہے ہماری اللہ کے سامنے۔ تو اس حساب سے عاجزی ویسی رہنا نا۔ اب کوئی غلام رہا تو کہاں بیٹھتا انہیں، کوئی بھی غریب آدمی، فقیر آدمی آیا تو کہاں بیٹھتا؟ سیٹ لوگ اوپر بیٹھتے، مالک لوگ اوپر بیٹھتے، جو بھی ان کا مقام رہتا وہاں بیٹھتے۔ دوسرے جو غریباں رہتے، نوکراں چاکراں رہتے، جو جتنا زیادہ کمتر رہتا انہیں اتنے زیادہ دور بیٹھتا انہیں۔ کوئی چپلوں کے پاس بیٹھتا، کوئی نیچے مٹی پہ بیٹھتا۔ تو وہ ان کے عاجزی کی اور ان کے کمتر ہونے کی علامت رہی تھی۔ تو وہ ہمارے ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے، بس اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، تو عہدے کو دیکھ کے، مال کو دیکھ کے انہیں جو ہے سو اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھتا کہ وہ بیچارہ جا کے اس کے چپلوں میں بیٹھ رہا۔ صاحب آپ بڑے ہیں، صاحب آپ مالک ہیں، صاحب ہم کیا غریب ہیں، صاحب ہم دونوں کیوں؟ دونوں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے عاجزی انکساری کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے۔
اور اصل بندگی جس کی کرنا چاہیے اس کے پاس ہم ہائی فائی انداز میں بندگی کر رہے ہیں، اے سی لگا کے، نیچے فرش بچھا کے، قالینہ بچھا کے، زمین ریتی بال پیشانی کو نہیں لگنا، مٹی نہیں لگنا، ہاتھوں کو مٹی نہیں لگنا، دھول نہیں لگنا. یہ اتنا کرو فر کئی کو باوا. آپ کیا خدا ادا ہیں یا کیا ہیں؟ آپ کس کے سامنے کرو فر بتا رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں یا کرو فر بتانے کے لیے آئے ہیں، ٹپ ٹاپ بتانے کے لیے آئے ہیں؟ تو نماز دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا کرتی تھی، مسجد نبوی جو تھی وہ مٹی کی تھی، اس کے اوپر ریتی لا کے ڈال دیے تھے، چبنا نہیں، کنکریاں بول کے ریتی لا کے ڈال دیے تھے. تو سجدے کی حالت میں بھی پیشانی ڈائریکٹ بغیر کسی کپڑے کے، ہم لوگ آج جو جائے نمازیں بچھا رہے نا، وہ جائے نمازیں بھی نہیں تھی کچھ بھی، ڈائریکٹ اس کنکر کے اوپر، اس ریتی کے اوپر سجدہ ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا بندگی کس کو بولتے، عاجزی کس کو بولتے، انکساری کس کو بولتے، خدا کے سامنے پیشانی رگڑنا اس کو بولتے. ہم ایسا خالی نہ پہ جھک کے اٹھ کے کرے تو یہ پیشانی رگڑنا ہوئی ہے. اب انہوں جو ہے سو کرسی سے نیچے اترتے نہیں، انہوں قالین سے نیچے نماز پڑھتے نہیں، پڑھے تو ان کے پیروں میں چبھتے مہندیاں لگے ہوئے ہیں. ایسی کیفیت ہو گئی ہماری. تو اب ہماری عبادتیں ایسی ہو رہی، اللہ قبول فرمائے. اب جیسی بھی ہو رہی ہے یہ حال ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سردی کی حالت میں، حالانکہ اندر سے بھی کرے تو ہو جاتا لیکن سنت ہے، رسول نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اس لیے انہوں بھی ایسی کرتے تھے. باہر نکال سجدے اندر جبے سے باہر ہاتھ نکال کے ڈائریکٹ کنکریوں پہ رکھتے تھے، پیشانیاں بھی کنکری پر رکھا کرتے تھے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ فرمایا کرتے تھے، نیچے کنکر بچھا ہوا ہے، اوپر سے بارش ہو گئی، چھت کھجور کے ڈالیاں ڈالی ہوئی تھیں، اس کی چھت تھی، ٹپک کے بارش کا پانی پورا نیچے آ گیا. اس کے بعد نماز ہو رہی ہے فجر کی، ویسے ہی کچے حصے میں پانی بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، ریتی بھی ہے، پانی گرا ہوا، اسی میں نماز پڑھے. پیشانی کو وہی ریتی لگی ہوئی ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے، پر لیے ویسی نماز پڑھے. وہ رحمت للعالمین تھے. انہوں سارے نبیوں کے سردار تھے، تو ان کا سجدہ ایسا مٹی میں تھا جس پہ پانی بھی گرا ہوا تھا، بارش کا کیچڑ بھی تھا، سب تھا، پیشانی کو لگا. تو اپنی پیشانی اللہ کے بارگاہ میں ایسا جھکاتے تھے وہ، اور اس میں ذلت محسوس نہیں کرتے تھے، برا محسوس نہیں کرتے تھے. ہم لوگ تو اس پہ کوئی پیشانی کو ذرہ وہ نہیں لگنا بول رہے ہیں، دھول نہیں لگنا، تب مٹی پہ کب سجدہ کرنا. اب یہ سب قالینہ ہٹا کے ہمارے پاس اگر ریتیاں ڈالے تو اب حیث و مسلیاں بھی اور کم ہو جاتے، ایسا دکھ رہا. تو ہم لوگ کیا ہے، نمازوں کو بھی ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے. اب اور غور کریں گے آپ، مساجد میں جہاں ایئر کنڈیشن ہے وہاں لوگ آ جاتے ہیں، اور نہیں بھائی ادھر بہت گرمی ہوتی وہاں آ جائیں گے بول کے. تو اب ایسا حال ہو گیا. تو آپ جتنا ہائی فائی بناتے جائیں گے، عبادت بھی ہائی فائی بن رہی ہے. تو عبادت کا مقصد ختم ہو گیا اور تعیش کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. احادیث میں اس قسم کی چیزوں سے روکا گیا ہے. اس سے جتنا پرہیز کیا جائے اچھا ہے. سادگی ہی میں مزہ بھی ہے، لطف بھی ہے، بندگی بھی ہے. بندگی کا مزہ اور عاجزی، اور کس کو بولتے، خدا اللہ مالک آقا، وہ اس کا مرتبہ کیسا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. تو ہمارا کیا مرتبہ ہے، وہی مٹی میں ہمارا سر جھکا ہوا رہنا، مٹی سے مس ہونا. تو وہ غرور، تکبر وغیرہ سب نکلتا. 5 وقت مٹی سے آدمی ذرا ملا تو اپنی پیشانی مٹی میں رکھا تو سمجھ میں آتا کہ ارے بھائی یہی مٹی سے پیدا ہوئے، یہی مٹی میں جانا ہے، اور یہی مٹی سے ہمارا سارا واسطہ ہے. اتنی معتبری کرنے کی کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا یہ جی کہ حضور